اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے آج ایک بہت ہی پیارا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوں۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس کا یہ وظیفہ جو بھی کر لیتا ہے انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے حالات جو بھی مشکلات کا سامنا آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس شخص کے حالات بدل جاتے ہیں۔ تو ناظرین، جن لوگوں کے بھی حالات دشوار ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کوئی بھی یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے حالات میں دن با دن بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ ہمارا آج کا وظیفہ کرتے ہوئے جن ویورز نے ابھی تک ہمارا چینل جوائن نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اپنی غیر موجودگی میں تم اپنا ذکر ہونا پسند کرتے ہو۔ حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی غیبت کرنے والے پر مشتعل یعنی غصے ہونا مناسب نہیں، اس سے تو تمہیں محبت کرنی چاہیے کہ اس کی غیبت کرنے کی وجہ سے تمہیں ثواب حاصل ہو رہا ہے، اگرچہ اس نے اس بات کا قصدن یعنی ارادہ نہیں کیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ جو شخص اس آدمی پر غصہ کرے جس کی نیکیاں اپنے ہاتھ میں آ رہی ہیں وہ بے وقوف ہے، البتہ کسی شرعی وجہ سے غضبناک ہونا صحیح ہے۔ تو ناظرین، یہ جو میں نے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی یہ غیبت سے متعلق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ تو میں جو آج آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں بہت ہی پیارا بہت ہی خاص وظیفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قرآن پاک کلام پاک کا یہ بہت ہی پیارا سا چھوٹا سا عمل ہے۔ جو شخص بھی یہ عمل کر لیتا ہے اس کی تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے بدل دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فضل و عنایت سے ہر چیز سیدھی ہو جاتی ہے۔ جس شخص کے کاروبار میں تنگی ہے، جو شخص پریشان ہے کہ اس کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، اس کے رزق میں برکت نہیں آ رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں آسانیاں فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں غیب سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے اور جس کسی کو بھی جو بھی مشکلات پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بس چھوٹا سا یہ عمل کر لینا ہے۔ سورہ کوثر کا بہت ہی پیارا بہت ہی خاص وظیفہ ہے کہ جو کوئی بھی شخص صبح اٹھتے ہی اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر کو بس صرف 7 بار اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسمت میں 4 چاند لگا دے گا، اس کی قسمت اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں رزق کی بارش نازل فرما دے گا اور اس کے گھر میں جو بھی تنگیاں جو بھی مسائل ہیں اگر وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ قرضہ بھی اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا چھوٹا سا عمل آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔